الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق وخاتم النبیین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہمارے پاس ہمارے اس فقہ کورس کا آخری موضوع ہے، اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ یہ موضوع کمپلیٹ ہونے کے ساتھ ہماری جو کورس آؤٹ لائن ہے اور ہمارے فقہ کے جتنے بھی موضوعات ہیں انشاءاللہ وہ کمپلیٹ اور مکمل ہو جائیں گے۔ اور یہ آخری جو موضوع ہمارا ہے یہ امامت اور خلافت کے احکام اور مسائل سے متعلق ہے، اور جس کی طرف گزشتہ لیکچر میں نے اشارہ بھی کیا تھا کہ ان احکام اور مسائل کو پڑھیں گے، اور میں نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ یہ موضوع جو ہے زیادہ عقیدے کے موضوعات میں سے ہے، اور اس کو عقیدے کی کتابوں میں بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور بعض فقہا بھی اس کو اس وجہ سے فقہ میں ذکر کرتے ہیں کہ حاکم اور خلیفہ یا امام متعین کرنے کا حکم کیا ہے، آیا فرض ہے یا سنت ہے یا اس میں کیا ہے، اس حوالے سے اس کو جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے۔ بہرحال آپ جانتے ہیں کہ دور جاہلیت میں عرب مختلف قبائل کی صورت میں جو ہے وہ حجاز کے اندر مختلف علاقوں میں آباد تھے، اور خصوصاً وہ قبائل کے جن کا کوئی بڑا نہیں ہوتا تھا، وہ جو ہے وہ مختلف قسم کی قباحتیں اور بیماریاں اور مختلف قسم کے فتنوں کا شکار تھے۔ جیسے ان کا کوئی قبیلے کا بڑا آدمی ان کو جس طرف لے کے جاتا، اس کے پیچھے وہ جاتے تھے، وہ حق پہ ہوتا یا باطل پہ ہوتا، صحیح ہوتا یا غلط ہوتا، بس اگر قبیلے کے بڑے سردار نے کچھ کہہ دیا ہے تو ان کے لیے ہی وہ شریعت ہوتی تھی۔ دین اور اس طرح کی چیزیں تو اس کا وجود بھی نہیں تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے بارے میں جہالت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، اور لوگ جو ہے وہ کفر و شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے۔ قتل و غارت، گھوڑا دوڑانے پہ جھگڑا، پانی پلانے پہ جھگڑا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے وہ جنگ شروع ہو جاتی تھی، اور کئی 100 سال تک نسل در نسل وہ جنگ اور وہ لڑائی جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ اور اس کی بنیادی وجہ سب سے بڑی جو یہ تھی کہ ان کے اوپر کوئی بڑا حاکم یا باقاعدہ کوئی امیر تمام قبائل کو جو جمع کرنے والا ہو، ان کے درمیان عدل و انصاف کا نفاذ کرنے والا ہو، اور ظالم کے ہاتھ کو پکڑ کر مظلوم کی مدد کرنے والا ہو، یہ بہت کم تھا۔ یعنی آپ سمجھ لیں کہ چند محدود لوگ موجود تھے، محدود قبیلوں کے اندر ہو سکتا ہے کہیں ہو، لیکن باقاعدہ ایک پورے خطے کے اندر عدل و انصاف کا بول بالا ہونا، اور پھر حقدار کو حق کا پہنچنا، اور پھر جو ہے وہ ظالم کی مدد کرنا، مظلوم کے ہاتھ کو پکڑنا، یہ باقاعدہ کوئی یعنی اس حوالے سے کوئی بادشاہ یا کوئی بڑا آدمی نہیں تھا جو ان قبائل کو جوڑ کر جو ہے وہ اس کام کو، اس فریضے کو سر انجام دے سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو زندگی گزارنے کے طریقے بتائے، اور ان کو ایک منظم طریقے سے چلنے کا جو اصل انسان کے اندر نظم و ضبط ہے اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ طریقہ بتایا۔ آپ جانتے ہیں کہ نظم و ضبط جو ہے وہ اگر اس دور کے اندر عرب کے اندر نہیں تھا یا لوگوں کے اندر نہیں تھا تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن حیوانات کے اندر، دیگر مخلوقات کے اندر بھی نظم و ضبط موجود ہے۔ چونٹیاں آپ دیکھیں کتار در کتار چلتی ہیں، پرندے کتار در کتار اڑتے ہیں، اور مکھیاں، شہد کی مکھیاں، ان کے اندر ملکہ ہے، اس کے بعد دیگر ان کے اندر باقاعدہ درجات ہیں۔ تو یہ مخلوقات کے اندر جو دیگر کیڑے مکوڑے ہیں، دیگر پرندے ہیں، چرندے ہیں، حیوانات ہیں، ان کے اندر بھی یہ نظم و ضبط موجود ہے، اور اگر نہیں تھا تو انسانیت کے اندر نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصل نظم و ضبط انسانیت کا حصہ ہے اس کو آ کر امت کو اس کا درس دیا، اور یہ بتایا کہ جیسے انسان کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، جیسے انسان کو دین کی ضرورت ہے اور وحی کی ضرورت ہے، خبر کی ضرورت ہے، ایسے انسان کو جیسے علم کی ضرورت ہے، ایسے ہی اس نظام کائنات اور اس دنیا کے نظام کو سیدھا مستقیم کرنے کے لیے، چلانے کے لیے ایک امیر اور ایک حاکم اور ایک امام کی بھی ضرورت ہے۔ اگر ایک امام نہیں ہوگا تو جیسے عرب قبائل کے اندر مختلف قبیلے، لوگ مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، اور جو ہے وہ ایک طرف 2 قبیلے ہو جاتے، دوسری طرف 2 قبیلے ہو جاتے، آپس میں جنگ شروع ہو جاتی تھی، وجہ بسا اوقات معلوم ہی نہیں ہوتی تھی کس وجہ پہ جو ہے وہ جنگ ہو رہی ہے، قتل و غارت عام تھی، خون انسانیت کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔
تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اس وجہ سے تھی کہ ان کا باقاعدہ کوئی ان کو گائیڈ کرنے والا، ان کو ایک نظم کے اندر چلانے والا نہیں تھا۔ جب نظم نہیں ہوتا اس وقت درندوں کی زندگی آپ دیکھ لیں بہائم کے اندر بالکل ایسے جیسے ایک بکریوں کا ریوڑ ہے، اگر اس کو چرانے والا چرواہا ہے تو ان کو نظم و ضبط کے ساتھ چرائے گا، ان کو ایسی جگہوں سے میں واقع ہونے سے روکے گا کہ جو کسی دوسرے کی ملکیت میں ہیں، اور اگر کوئی چرواہا ہے تو وہ بھیڑیے سے ان کی حفاظت کرے گا، دیگر چیزوں سے ان کی لیکن اگر بکریاں اپنی مرضی سے ادھر ادھر جائیں گی، بکھر جائیں گی، تو بھیڑیے جو ہیں، دیگر مخلوقات، دیگر حیوانات اور خونخوار درندے جو ہیں انہیں چیر پھاڑ دیں گے، ان کو لے کر چلے جائیں گے۔ یہی حالت اس امت کی ہوتی ہے کہ جس امت پر کوئی باقاعدہ خلیفہ نہیں ہوتا، کوئی حاکم نہیں ہوتا، ان کا سربراہ ان کو گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا، ان قوموں کی بھی حالت بالکل یہی ہوتی ہے جو حیوانات کے اندر درندوں کی ہوتی ہے، یا پھر جو ہے ان بکریوں کے ریوڑ کی ہوتی ہے کہ جن کو باقاعدہ کو چلانے والا یا ان کو جو ہے منظم کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو اس حوالے سے کسی امت کے لیے ایک امام کا ہونا، ایک حاکم کا ہونا، ایک خلیفہ کا ہونا، سربراہ کا ہونا، کسی قوم کے لیے امیر کا ہونا، اسی نظم و ضبط کی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سفر کے اندر اگر 2 بندے بھی روانہ ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک جو ہے وہ اس کو امیر مانا جائے، 3 ہیں تو 3 میں سے ایک کو امیر بنایا جائے 2 پر، اور اسی طرح اگر 4 ہیں تو 4 میں سے ایک کو تینوں پر امیر بنایا جائے۔ باقاعدہ یہ ایک نبی کریم علیہ السلام نے امت کو ایک نظم و ضبط کی مثال دی، اور اس کی اہمیت کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے احادیث کے اندر واضح کیا ہے، جیسا کہ آگے انشاءاللہ یہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں۔ تو سب سے پہلے ہم امامت کی ڈیفینیشن اور تعریف پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا حکم پڑھیں گے اور اس کی حکمت، اور اس کے بعد جو ہے وہ امام بنانے کے، خلیفہ بنانے کے جو طریقے ہیں انشاءاللہ ان کو ہم پڑھیں گے۔ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ یہ مسائل ہمارے سامنے آئیں گے، اور کوشش کریں گے خلفائے راشدین کے جو طرز عمل اور طریقہ ہے اس پر بھی کچھ گفتگو کی جائے۔ امامت جو ہے یہ اما یا امو سے ہے، اما یا امو امامتن سے ہے، مصدر ہے جس کا معنی ہے یعنی امام اسے کہتے ہیں جس کی اقتدا کی جائے، اور امامت اقتدا کرنا، مصدر یعنی امام سے مراد جس کی اقتدا کی جائے، اس کے فعل کی طرح کا فعل اور ارادے کی طرح کا ارادہ کیا جائے۔ یہ اصل لغوی اعتبار سے امام کا معنی ہے، امام کا معنی لغوی اعتبار سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں امام، تو لہٰذا جس کو امام مانا جائے اس کے فعل کی طرح فعل کرنا، مطلب جو کام وہ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کو سر انجام دینا اس کے ارادے کی طرح۔ یہ عربی زبان میں یعنی جب کسی کو امام کہا جاتا ہے تو امام کا معنی یہ ہوتا ہے اقتدا کرنا، اس کے فعل کے پیچھے فعل کرنا، اس کے ارادے کی طرح ارادہ کرنا، یہ چیزیں ساری اس کے لیے لوازمات۔ اصطلاح میں جب امام کا لفظ بولا جاتا ہے تو عموماً کسی صاحب شریعت کی اقامت دین اور اس کے ذریعے سیاست دنیا میں نیابت یا جانشینی جو ہے وہ کرنا، کسی صاحب شریعت کا اقامت دین اور اس کے ذریعے سیاست دنیا میں نیابت یا جانشینی کرنا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں مراد کسی صاحب شریعت کی اقامت دین اور اس کے ذریعے سیاست دین میں نیابت کرنا، تو یہ کی جو ہے یہ مؤنث نیابت اور جانشینی کی طرف لوٹ رہا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نبی ہے، کوئی صاحب شریعت ہے، تو اس کے بعد اس کا جانشین بننا اور اس کا نائب بننا یہ اصل میں امامت ہوتا ہے۔ تو ایک نبوت ہے، ایک رسالت ہے، اور نبوت اور رسالت کے بعد امامت ہے۔ امامت یا حاکمیت ہے یا پھر جو ہے وہ خلافت ہے، اور یہ سارے لفظ ایک کے لیے بولے جاتے ہیں۔ لہٰذا کسی صاحب شریعت کی اقامت دین اور اس کے ذریعے سیاست دنیا میں نیابت جانشینی کرنے کو جو ہے وہ امامت یا امام کہتے ہیں۔ اس تعریف سے ہی پتہ چلتا ہے کہ امام یا خلیفہ کی سیاست شریعت اسلامیہ کے مطابق ہونی چاہیے، یعنی اس کی جو سیاست ہے تو اس میں امام اور خلیفہ کو چاہیے کہ وہ سیاست کرے تو شریعت اسلامیہ کے مطابق، دنیا کے حوالے سے ہو یا دین کے حوالے سے ہو۔ نوٹ: امام، خلیفہ، حاکم، امیر تینوں ہم معنی اور مترادف کے طور پر مستعمل ہیں اور استعمال ہوتے ہیں، لیکن بسا اوقات امام اور امیر کا اطلاق امارت اور امامت صغریٰ کے لیے بھی ہوتا ہے۔ یعنی امامت 2 طرح کی ہے، ایک امامت کبریٰ ہے، ایک امامت صغریٰ ہے۔ امامت کبریٰ سے مراد حاکم بننا، خلیفہ بننا، حکمران بننا، اور امامت صغریٰ سے مراد کسی علاقے کا، خاص علاقے کا امیر بننا یا مسجد کا امام بننا، کوئی بھی چھوٹی ذمہ داری جو ہے اس کو امارت کہتے ہیں۔
اور اس کو امامت صغریٰ بھی کہتے ہیں. یعنی اگر کسی علاقے کا کسی کو امیر بنا دیا جائے اس کو امامت صغریٰ کہیں گے, اس کو کبریٰ نہیں کہیں گے. کبریٰ, امامت کبریٰ جو ہے یہ پورے ایک ریاست اور ایک ملک کی جو باغ دوڑ سنبھالنے والا ہوتا ہے اس کے لیے بولا جاتا ہے. ایک خاص علاقے کے امیر کے لیے تو اس کو خلیفہ یا اس کو حاکم نہیں کہا جاتا. امامت کا حکم کیا ہے؟ ما سوائے چند خوارج اور معتزلہ کے تمام اسلامی فرقے اس کے وجوب کے قائل ہیں. اس کے وجوب کے قائل ہیں حاکم اور خلیفہ کے تعین. وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک کے نظام کو سدھارنے کے لیے, اس کو بہتر بنانے کے لیے, چلانے کے لیے, نظم و ضبط کے لیے امام کا متعین کرنا, اس کی تقرری کرنا, اس کو تعینات کرنا کسی ایک شخص کو, یہ واجب ہے. یعنی اس امت پر واجب ہے کہ وہ اس جو نظام ہے, سیاست ہے, نظم ہے, نظم و ضبط ہے, اس کو چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایک امام منتخب کریں, اور یہ واجب ہے. اور اس پر حتیٰ کہ خوارج میں سے بہت سارے فرقے, معتزلہ کے سے بہت سارے فرقے بھی اس پر متفق ہیں اہل سنہ کے ساتھ. جتنے بھی اسلامی فرقے ہیں وہ اس کے وجوب کے قائل ہیں. البتہ شیعہ حضرات جو ہیں, جو روافض ہیں, وہ اہل سنہ سے اس اعتبار سے مختلف ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ اور حاکم جو ہے وہ تو معصوم ائمہ میں سے کوئی ہوگا, لیکن اس کا جو نائب ہے وہ اس کو فقیہ کا لقب دیتے ہیں یا اس کو اور کو لقب دیتے ہیں. وہ نیابتاً کہتے ہیں اس کی طرف سے حکومت کرے گا, لیکن اصل حاکم اور اصل جو خلیفہ ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ ائمہ معصومین میں سے کوئی ہو سکتا ہے. اور وہ جیسے میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں کہ وہ اصل میں پیدا ہی نہیں ہوا تو وہ نکلے گا کیسے؟ جس کو امام غائب مانتے ہیں در حقیقت وہ پیدا ہی نہیں ہوا. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ دعویٰ ہے اور حقیقت میں محمد بن حسن عسکری کی کوئی اولاد ہی نہیں تھی. محمد بن حسن عسکری کی کوئی اولاد ہی نہیں تھی, جس کی وجہ سے یہ دعویٰ کیا جائے کہ وہ امام معصوم جو ہے وہ غائب ہو گیا تھا, غار کے اندر چھپ گیا تھا اور قرب قیامت اس کا ظہور ہوگا اور اصل میں مادی ہوئی ہے. حالانکہ ایسی بات ہرگز بھی نہیں ہے. بہرحال یہ اس کے فقیہ کے نام پر جو ہے وہ حکومت کرتے ہیں, اور البتہ آہستہ آہستہ اس طرف آ رہے ہیں کہ حکومت کی جا سکتی ہے, لیکن پہلے اس کے قائل نہیں تھے. لیکن اب تو چونکہ باقاعدہ ان کا ایک ملک بن چکا ہے ایران, اس وجہ سے وہ اب آہستہ آہستہ امامت اور حاکمیت کے قائل ہوتے جا رہے ہیں. بہرحال یہ ایک عقیدے کا مسئلہ ہے. تو لہٰذا امام کے تعین اور اس کی تعیناتی کے امت پر لازم اور واجب ہونے پر جو ہے وہ تمام فرقوں کا ماسوائے چند ایک کے اس پر اتفاق ہے کہ یہ واجب ہے. کوئی نہ کوئی حاکم متعین کیا جائے, کوئی نہ کوئی خلیفہ متعین کیا جائے جو مطلوبہ مقاصد جو ہیں ان کو پورا کرے اور جو نظم و ضبط ہے اس کو قائم رکھے اور عدل و انصاف کا بول بالا کرے. دیگر جو حکمتیں انشاءاللہ ان قریب آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے, اس کے دلائل کتاب و سنت میں موجود ہیں, کہ حاکم کا تعین کرنا یا کسی نہ کسی کو حاکم بنانا, اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا, یہ واجب اور ضروری ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں, خلیفتاً اپنا جانشین, یعنی اپنی جانشینی میں دینے لگا ہوں زمین کے اندر. اللہ تعالیٰ کے احکامات کا جو نفاذ کرے, قانون الہی کا نفاذ کرے, عدل و انصاف کا بول بالا کرے, ظلم کا خاتمہ کرے. اللہ تعالیٰ نے رب العالمین نے اپنی جو عرش ہے اس کا جو ٹائٹل بنایا ہوا ہے وہ یہ ہے ان رحمتی سبقت غضبی, کہ بے شک میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. تو اس اللہ کی رحمت کو اس کی مخلوق میں عام کرنے کے لیے, اور اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر باوجود کائنات کا خالق و مالک ہونے کے ظلم کو سب سے پہلے اپنے اوپر حرام کیا ہے. جیسا کہ حدیث قدسی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا, کہ اے میرے بندو بے شک میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے, اور جب میں نے خود اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے تو میں تمہارے درمیان میں ایک دوسرے پر ظلم کرنے کو حرام قرار دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے اس قانون کو نافذ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے اس بات کا اظہار کیا کہ میں اپنا ایک جانشین زمین میں بنانا چاہتا ہوں. وہ تفصیلی واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ انہوں نے کہا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک, کہ ہم تیری تسبیح پاکی بیان کرنے کے لیے کافی ہیں. اگر تو پیدا کرے گا تو یہ خون بہا کرے گا, خون بیزی کرے گا انسان, اور مختلف چیزوں کو انہوں نے فتنہ فساد کو ذکر کیا. تو یہ واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں, خطباء سے معروف ہے. بہرحال
اب امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں الجامع لاحکام القرآن کے اندر فرماتے ہیں یہ آیت امام اور خلیفہ کی تعیناتی کے وجوب میں اصل ہے، یعنی یہ اصل ہے اس بات میں کہ امام اور خلیفہ کا تعین کرنا یہ لازم ہے، ضروری ہے کہ کوئی ایک جو ہے وہ امت کے اندر حاکم ہو، جو خلیفہ ہو، امیر ہو، جو لوگوں کو ایک نظم کے ساتھ چلائے، نظم و ضبط کے ساتھ، اور ان کی زندگی کو منظم کرے اور ان کو جو ہے وہ دین کے پابند رہنے کی پابندی کروائے اور اس کی تلقین کرے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے اہل ایمان اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور جو تم میں سے تمہارے معاملے کے بڑے بنتے ہیں، یعنی والی بنتے ہیں، حکمران بنتے ہیں۔ اولی الامر کے بارے میں اختلاف موجود ہے، مفسرین کا مختلف اقوال ہیں، تو اس میں ایک قول علماء کا بھی ہے کہ اس سے مراد علماء امت مراد ہیں، حکمران بھی مراد ہیں، حاکم بھی مراد ہیں، بہرحال جو بھی ہوں سب اس کے اندر شامل ہیں۔ تو حاکم کی، امیر کی اطاعت جو ہے وہ اس آیت کی روشنی میں لازم ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب آیت لازم ہے اور اس کی اطاعت واجب ہے تو یہ تب ہی ممکن ہے جب امام کی تقرری ہوگی، جب کسی کو حاکم بنایا جائے گا۔ اگر امام یا حاکم کی تقرری اور تعیناتی لازم نہیں تو اطاعت کیسے لازم ہوگی؟ لہذا اطاعت کا لازم ہونا یہ لازم ہے حاکم کے منتخب کرنے کے وجوب پر، کہ حاکم اور امیر یا خلیفہ کا تعین لازم ہے، کسی ایک کو متعین کیا جائے، کسی ایک کو مقرر کیا جائے اور تعینات کیا جائے امت کے زمام امور سنبھالنے کے لیے۔ یہ تقاضا اس بات کا کہ جو ہے وہ اولی الامر تب ہی مکمل ہوگا، طاعت ولی الامر، جب اس کو متعین کیا جائے گا اور اس کی تقرری ہوگی۔ اگر یہ لازم نہ ہو تو پھر یہ لازم ہی نہیں ہوگا، جب یہ لازم ہے تو پھر تقرری بھی لازم ہے، انتخاب بھی امت پر اس کا کرنا لازم ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خلع یدا من طاعۃ، کہ جس نے امیر کی اطاعت سے ہاتھ کھینچ لیا، جس نے امیر کی اطاعت فرما برداری سے ہاتھ کھینچ لیا، لقی اللہ یوم القیامت، وہ اللہ سے ملاقات کرے گا یوم قیامت، لا حجت لہ، اس کے پاس کوئی بھی حجت نہیں ہوگی اس بات کو پرپیش کرنے کی کہ میں نے اس کی اطاعت کیوں نہیں کی۔ ومن مات، اور جو مر گیا اس حال میں، واو حالیہ ہے، اس حال میں کہ لیسا فی عنقہ بیعۃ، اس کی گردن میں کسی امیر یا حاکم یا کسی بھی خلیفہ کی بیعت نہیں ہے، ماتا میتتن جاہلیتن، تو وہ جاہلیت کی موت مرا، جیسے لوگ جاہلیت میں آوارہ پھرتے تھے، کوئی ان کو نظم و ضبط ان کا کرنے والا نہیں تھا، کوئی نظم و ضبط ان کے اندر نہیں تھا، قبیلوں کے ساتھ دوسرے قبیلوں کی لڑائیاں، دشمنیاں، عداوت، بغض، حسد، بکریوں کی طرح جیسے بکھرا ہوا بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے، بکریاں دو ادھر کھڑی ہیں، دو ادھر کھڑی ہیں، جو دو چار بیڑیا آئے گا ان کو لے جائے گا، ان کو لے جائے گا، ان کو لے، یعنی نظم و ضبط جب نہ ہو تو دنیا کا نظام درم برم ہو جاتا ہے۔ یہ جاہلیت کا نظام تھا کہ کوئی ان کے اندر نظم و ضبط نہیں تھا، نہ لڑائی کے اندر نظم و ضبط تھا، نہ عدل و انصاف کے اندر کوئی نظم و ضبط و قاعدہ کلیہ تھا، اور نہ ہی جو ہے وہ دیگر معاملات کے اندر جرائم کی سزا دینے کے اندر کوئی قاعدہ اور کلیہ تھا۔ بس قبیلوں کے سردار کا اپنا قانون ہوتا تھا، وہ لاگو کیا جاتا تھا، امیروں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، غریبوں پہ وہ قانون لاگو کر دیا جاتا تھا۔ یہ جاہلیت کی حالت تھی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے جاہلیت میں لوگ بغیر کسی امام کے، بغیر کسی حاکم کے مر جاتے تھے نظم و ضبط کے، وہ بندہ بھی جو کسی امام یا خلیفہ کی بیعت نہیں کرتا، اس کی حاکمیت کو، اس کی عمارت کو تسلیم نہیں کرتا، وہ بھی اگر اس حال میں مر جاتا ہے تو وہ ایسے جیسے جاہلیت میں لوگ مرا کرتے تھے۔ لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ حاکم اور امیر کی اطاعت لازم ہے، اور جب اطاعت لازم ہے تو اس کا تعین بھی لازم ہے کہ کسی ایک کو امیر اور حاکم یا خلیفہ منتخب کیا جائے۔ اور اس میں نبی کریم علیہ السلام کی پریکٹیکلی عملی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے کہ آپ نے اس کائنات کے اندر، امت اسلامیہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی شریعت کا نفاذ کیا، قانون الہی کا نفاذ کیا۔ جب تک آپ زندہ رہے آپ امت میں عدل و انصاف کا بول بالا کرتے رہے، اور لِإِلَٰهِ کلمۃ اللہ کی خاطر، اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، دین کو عام کرنے کے لیے، شریعت کو عام کرنے کے لیے، امت میں رحمت اور شفقت بانٹنے کے لیے آپ نے مخالفین کے ساتھ جہاد بھی کیا، اور آپ نے مارے بھی کھائیں، آپ نے مختلف قسم کی تکلیفیں برداشت کی، اور بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن تو یہ بھی فرما دیا کہ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ، کہ مجھے اللہ کی راہ میں جتنی ایذائیں پہنچائی گئی اتنی کسی کو ایذا نہیں پہنچائی گئی،
اور جتنا مجھے اللہ کی راہ میں ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ اور حال یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم پتھروں سے چھلنی کر دیا جاتا، اور وہ احد کا میدان بھی سامنے ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کے اندر وہ خود کی 2 کڑیاں گھس گئی اور آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرما رہے تھے کہ اس قوم کے کیا حال ہوگا جس قوم نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا اور اس کے جسم کو چھلنی کر دیا۔ بہرحال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی قانون الہی کے نفاذ کے لیے، شریعت الہی کے نفاذ کے لیے، لِإِعْلَاءِ کلمۃ اللہ، آپ نے کئی لوگوں کے ساتھ ٹکر لی، آپ نے جہاد کیا، آپ نے جو ہے وہ علم کو بلند کیا، اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا آپ نے۔ اور آپ کے بعد جو ہے وہ امت نے اس معاملات کی زمام امور کو اسی طرح جہلیت کی طرح آوارہ نہیں چھوڑ دیا، بغیر کسی قاعدے ضابطے اور کلیے کے امت کو نہیں چھوڑ دیا، بلکہ صحابہ کرام جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امت میں سب سے افضل ترین لوگ ہیں، ابھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میت موجود ہے، اللہ کے نبی کا جسد مبارک ابھی تک دفن نہیں کیا گیا، تو انہوں نے لازم سمجھا، ضروری سمجھا کہ کسی ایک کو خلیفہ بنایا جائے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تجہیز و تکفین کی ذمہ داری کو بھی اپنے سپرد کرے اور اس کو سنبھالے اور امت کی زمام امور کو بھی سنبھالے۔ بعض اعتراض کرنے والے خبیث النفس لوگ اس بات کا اعتراض کرتے ہیں کہ ادھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد مبارک موجود تھا، ابھی آپ کو دفن نہیں کیا گیا تھا، اور ادھر ابو بکر کو خلافت کی پڑی تھی، عمر کو خلافت کی پڑی تھی۔ اس طرح کے نازیبا کلمات خلفائے راشدین اور شیخین کی شان کے اندر ان کی گستاخی کے لیے بولے جاتے ہیں کہ علی جو ہے وہ نبی کو دفن کرنے میں لگے ہوئے تھے اور ابو بکر و عمر کو خلافت کی پڑی تھی، اور یہ سقیفہ بنو ساعدہ کے اندر جا کے مہاجرین و انصار کو اکٹھے کر کے بیعت کر رہے تھے۔ بھائی بات یہ ہے، آپ کو خلیفہ کی اہمیت کا اندازہ نہیں، آپ کو خلیفہ کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں کہ اگر خلیفہ نہیں تو امت ڈوب جاتی ہے، اگر کوئی سربراہ اور حاکم نہیں تو امتیں تباہ ہو جاتی ہیں اور امتیں بکھر جاتی ہیں، اور جو ہے وہ دنیا کا نظام درم برم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس کی اہمیت کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ جہلیت کی جو زندگی ہے آپ اس کو دیکھیں کہ دور جہلیت کے اندر جب کوئی حاکم نہیں ہوتا تھا، جب کوئی بڑا نہیں ہوتا تھا، اس امت کی حالت کیا ہوتی تھی۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کا سب سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دفن سے بھی پہلے، آپ کے کفن سے بھی پہلے خلیفہ کو کے تعین کی طرف جو ہے وہ توجہ دینا اور اس کو پہلی ترجیحات میں رکھنا، یہ اصل میں امت کے ساتھ شفقت تھی، اور یہ امت کے ڈوبتی کشتی کو ایک سہارا جو ہے وہ دینا تھا، جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی صورت میں امت کو سہارا ملا کہ جب بہت سارے لوگ جو ہے وہ مرتد ہوتے جا رہے تھے، بہت سارے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، بہت سارے لوگوں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نبوت کا اعلان کر دیا اور نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ جب امت کو مجھے بتائیے کہ اتنے زیادہ فتنوں کا سامنا ہو اور اس خلیفہ کے تعین میں اگر تاخیر کر دی جائے تو آپ خود یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امت کا حال کیا ہوگا۔ اور آپ دیکھتے نہیں کہ جب مارشل لا لگتا ہے، جب اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں، تو اس وقت حکومتوں کا، ملکوں کا کیا حال ہوتا ہے، ملک کی معیشت نیچے چلی جاتی ہے اور ملک افراتفری کا شکار ہو جاتا ہے، مظاہرے، توڑ پھوڑ، اور یعنی آپ دیکھیں کہ نظم و ضبط سارا خراب ہو جاتا ہے، چند دنوں کے لیے حالانکہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ملکوں کے حالات دیکھتے ہیں کہ جب مارشل لا لگتا ہے، جب کوئی حکومت گرائی جاتی ہے، جب نئی حکومت کا تعین کرنے کے لیے پہلی حکومتوں کی اسمبلیاں توڑ دی جاتی ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں اس وقت حالات ملک کے کہاں چلے جاتے ہیں، اور کرنسی ملک کی کہاں چلی جاتی ہے، مہنگائی کہاں چلی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں آپ سمجھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے صحابہ کرام نے خلیفہ کے تعین کو سب سے پہلی ترجیح سمجھا، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کئی احکام تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق کئی احکام تھے۔ اگر خلیفہ تعین نہ ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن کہاں کرنا ہے، اللہ کے نبی کو کفن کیسے دینا ہے، کیا آپ کے کپڑے اتارنے ہیں نہیں اتارنے، اور پھر جو ہے وہ آپ کی نماز جنازہ کیسے پڑھنی ہے، امت کے دیگر معاملات، یہ ساری چیزیں کون کرے گا، مصلی پر کون کھڑا ہوگا، خطبہ کون دے گا، حج کون پڑھائے گا، یہ سارے احکام و مسائل اگر ایسے ہی جاہلیت کی طرح ہوتا تو کیا کیسے یہ سر انجام پا سکتے تھے۔ تو لہٰذا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تجہیز و تکفین سے بھی زیادہ اہم مسئلہ یہ خلافت کا مسئلہ تھا، اس وجہ سے صحابہ کرام نے سب سے پہلے اس مسئلے کو حل کیا۔
اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ خلافت جو ہے اس کی کتنی زیادہ عمارت کی، حاکم متعین کرنا، کسی ایک کو جو ہے وہ ملک کی زمام امور جو ہے وہ اس کو سپرد کرنا، یہ اس کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس کے بعد عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کا حق ادا کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امت کی امامت کی، اور نبی علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ قانون الہی کے نفاذ کے لیے، شریعت الہی کے نفاذ کے لیے زمام امور کو سنبھالا۔ امام اور خلیفہ کے انتخاب اور تعین کی حکمتیں کیا ہیں؟ آپ جانتے ہیں، چند ایک کی طرف میں اشارہ کر چکا ہوں، اس میں کئی ایک حکمتیں اور مقاصد ہیں، جن میں چند ایک ذیل میں ذکر کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ آپ سمجھ لیں کہ عمومی حکمت ہے، اس کے اندر بعد میں آنے والی ساری حکمتیں آتی ہیں، یعنی مجمل اور مفصل۔ پہلی حکمت مجمل ہے، اس میں بعد والی ساری آتی ہیں۔ اقامت دین اور اس کے مطابق سیاست دنیا کرنا۔ اگر سیاست ہے تو وہ بھی دین کے مطابق ہوگی۔ لوگوں نے آج کل اور قدیم زمانے میں بھی بہت سارے لوگوں نے دین سے جان چھڑانے کے لیے یا دین کی پابندیاں اپنے آپ سے ختم کرنے کے لیے ایک اصطلاح ایجاد کر لی، جس کو کہتے ہیں سیاست۔ یعنی قدیم زمانے کے اندر بھی جب کوئی بادشاہ شریعت کے کسی قانون کو توڑنا چاہتا تھا تو کہتا تھا یہ سیاست ہے، اگر حدود اللہ کا بیڑا غرق کرنا چاہتا تھا تو کہتا یہ سیاست ہے، اگر کسی شرعی حکم کو پامال کرنا چاہتا تھا تو کہتا تھا یہ سیاست ہے۔ یعنی سیاست کے نام پر لوگوں نے دین کا بیڑا غرق کیا اور حدود اللہ کے نفاذ کو ختم کر دیا کہ یہ سیاست ہے۔ جب کوئی مسئلہ خلاف شریعت ہوتا یا کوئی قانون حکومت کا خلاف شریعت ہوتا تو اس کو کہتے جی یہ سیاست ہے، یہ تو سیاست ہے، یہ تو سیاست ہے۔ تو سیاست دین کے مطابق ہوگی تو سیاست ہوگی، یہ سیاست کا نام بدنام کر دیا گیا ہے، مگر نہ سیاست دنیا بھی دین کے ساتھ ہوگی، شریعت کے ساتھ ہوگی۔ اگر وہ سیاست جو شریعت کے مطابق نہیں ہے وہ سیاست ہی نہیں ہے، وہ سیاست نہیں ہے، وہ پھر اور اس کو نام دیا جائے گا جو اس چیز کو بنانے والے نام دیتے ہیں۔ وہ جمہوریت تو ہو سکتی ہے لیکن وہ سیاست نہیں ہوگی، شرعی سیاست۔ تو لہٰذا اقامت دین اور اس کے مطابق سیاست دنیا کرنا یہ اصل میں حکمت ہے، یہ اس کا مقصد ہے۔ اور اس کے ضمن میں، اس کے ذیل میں کئی چیزیں آتی ہیں تاکہ حدود اللہ کا نفاذ ہو، لوگوں تک ان کے حقوق پہنچے۔ اگر ایک حاکم نہیں ہوگا تو حدود اللہ کا نفاذ کون کرے گا؟ اللہ کی حدوں کو قائم کون کرے گا؟ آپ دیکھ لیں جاہلیت کے اندر قوانین تھے لیکن ان کا نفاذ نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں صرف چودھری کا قانون چلتا تھا، اس قبیلے کے سردار کا قانون چلتا تھا، لیکن جب سردار کچھ کر لیتا تو اس کو کون پوچھتا تھا؟ اس کی پکڑ کون کرے؟ لیکن اسلام ایک ایسا قانون اور ضابطۂ حیات دیتا ہے جس کے اندر ہر چھوٹا بڑا اس کی پکڑ ہو، اور نبی کریم نے عملی مثال اس کی قائم کی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی شریح کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، خلفائے راشدین نے اپنے آپ کو پیش کیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ کھڑے ہو کر جواب دیا کہ میں نے جوبہ یہ کہاں سے سلوایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے امنی مثال قائم کر کے فرمایا والذی نفس محمد بیدی لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر فاطمہ، یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہے، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لے، صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دوں۔ ایسا حدود اللہ کا نفاذ اور لوگوں تک ان کے حقوق پہنچانا، داخلی اور خارجی فتنوں کی سرکوبی کرنا، یہ عمارت میں ہوتی ہے، بغیر عمارت کے نہیں ہوتی۔ دو چار بندے مل جائیں اور وہ کہیں گے ٹھیک ہے ہم فتنے ختم کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ایسے نہیں ہوتا اسلام کا نفاذ۔ بلکہ ایک مین آدمی، حاکم اور امیر اور خلیفہ ہونا چاہیے جو پوری ریاست کو ملا کر چلائے، اور اس کے متحد بھی لوگ ہوں، ان کو پتا ہو کہ ہمارے اوپر کوئی ہے ہماری پکڑ کرنے والا۔ لوگوں میں امن و امان قائم کرنا یہ بھی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ لہٰذا جو اپنے آپ کو حاکم سمجھتا ہے اور حدود اللہ کا نفاذ نہیں کر رہا، ہم کہیں گے یہ دنیا میں ٹھیک ہے، ہم اس کی اطاعت تو کریں گے لیکن اللہ کے ہاں مجرم ہے۔ جو لوگوں تک ان کے حق نہیں پہنچا رہا، حقداروں کے، یہ مجرم ہے۔ جو داخلی اور خارجی فتنوں پہ کنٹرول نہیں کر رہا، یہ کیسے اہل ہے؟ جو لوگوں میں امن و امان قائم نہیں رکھ سکتا، عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، مختلف قسم کے جرائم ہو رہے ہیں، راستے لوٹے جا رہے ہیں، نہ مال محفوظ ہے نہ عزتیں محفوظ ہیں کسی ملک کے اندر، اور وہ کہے کہ میں امیر المومنین ہوں، میں خلیفۃ المسلمین ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اس کو یہ کہلانے کا حق نہیں ہے۔
لیکن ہمیں اس کی اطاعت کا حکم ہے بس. لیکن اللہ کیا وہ مجرم ہے جب امن و امان کو قائم نہیں کرتا. دین کی سر بلندی کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کے مشن کو جاری رکھنا یہ سب سے بڑا امت کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. اور دین جہاد کی اہمیت اور جہاد کی فرضیت اور اس کے مسائل ہم پڑھ چکے ہیں کہ امت کے لیے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کی کتنی بڑی اہمیت ہے. اور جیسے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کی اہمیت ہے ایسے جہاد کو جاری رکھنے کے لیے ایک حاکم اور امیر اور خلیفہ کے ہونے کی بھی اہمیت ہے. اگر ایک امیر ہوگا تو اس کے تحت جہاد ہوگا. اس وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو امیر ہوتا ہے، جو حاکم ہوتا ہے، جو خلیفہ ہوتا ہے، اس کو ڈال قرار دیا ہے کہ جس کے پیچھے لڑا جاتا ہے، کھڑے ہو کر دفاع کیا جاتا ہے. کہ امت کے لیے گویا کہ ایک اشارہ کی حیثیت رکھتا ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کو قائم رکھنا، یہ اگر کوئی حاکم ہوگا تو وہ رکھے گا نا. اگر کوئی خلیفہ ہوگا تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کو جو ہے وہ نافذ کروائے گا. اور یہ اس امت کا، امت اسلامیہ کا خاصہ ہے. امت اسلامیہ کا امر بالمعروف نہی عن المنکر جو ہے یہ خاصہ اور خصوصیت ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ تعالیٰ نے اس امت کی جو خوبیاں بیان کی ہیں ان میں سے ایک وسطیت اور اعتدال ہے، اور دوسرا جو ہے وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے. عدل کا بول بالا کرنا، ظلم کا خاتمہ کرنا، یہ ساری حکمتیں اور مقاصد ہیں جن کی وجہ سے خلیفہ کا تعین اور حاکم کا انتخاب جو ہے وہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ کسی ایک کو اپنا حاکم اور جو ہے وہ خلیفہ متعین کریں. خلیفہ یا حاکم منتخب کرنے کے طریقے تین ہیں. تین طریقے جو مختلف تاریخ کے اندر، اگر ہم تاریخ اسلامی پہ نظر دوڑائیں تو ہمیں یہ تین طریقے ملتے ہیں، کوئی چوتھا طریقہ نہیں تاریخ اسلامی کے اندر. وہ تین طریقے مشہور کون سے ہیں؟ میں نے اختصار سے ان کی طرف اشارہ کیا تھا. پہلا طریقہ اہل حل و عقد کا کسی ایک کے امام یا خلیفہ ہونے کی بیعت کر لینا. یعنی جو امت کے بڑے لوگ ہیں، علماء، فضلاء، وہ کسی ایک کو مجلس شورا کہہ سکتے ہیں، وہ اگر کسی کو منتخب کر لیں امارت کے لیے، حکومت کے لیے، امامت کے لیے، خلافت کے لیے، جیسا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب امت نے کیا تھا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی امت کی طرف اشارے کر گئے تھے. اللہ کے نبی نے اشارات اور کنایات سے امت کی رہنمائی کر دی تھی کہ میرے بعد کون خلیفہ ہوگا، لیکن آپ نے نام لے کر نہیں کہا. کرنا چاہتے تھے لیکن اللہ کی حکمت تھی، کرنا چاہتے تھے لیکن اللہ کی حکمت تھی کہ آپ نے باقاعدہ لکھوایا نہیں، لیکن اپنی جگہ پر امامت کے مصلی پہ کھڑا کر دینا نماز کے لیے، یہ اشارہ تھا. یہ اشارہ تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے. دوسرا طریقہ خلیفہ یا امام کا کسی کو اپنے بعد جانشین متعین کر دینا. پہلا یہ ہے کہ جو امت کے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں اہل حل و عقد، یعنی جن کی بات سنی جاتی ہے، اور جو اس امت کے بڑے بڑے لوگ ہیں، جو قبیلوں کے بڑے لوگ ہیں، جو امت کے بڑے لوگ، جیسے صحابہ کرام میں بڑے صحابہ کرام تھے، تو وہ مراد لوگ ہیں جن کی بات کی ویلیو ہے، جن کا مقام ہوتا ہے. مجلس شورا آپ کہہ سکتے ہیں. ہر ملک کے اندر، ہر قوم کے اندر ایک کمیٹی ہوتی جن سے وہ ان کا بڑا مشورہ کرتا ہے، وہ مراد ہے. تو خلیفہ یا امام کا پہلا طریقہ یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ خلیفہ یا امام کا کسی کو اپنے بعد جانشین مقرر کرنا. اسے عربی میں استخلاف بھی کہتے ہیں. استخلف یستخلف، استخلاف کسی کو اپنا جانشین بنانا. جیسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ کسی شخص کو متعین کرنے سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی بعینی ہی بندے کا نام لے کر کہہ دیا جائے کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوگا، یا میرے بعد یہ تمہارا حاکم ہوگا، یہ تمہارا امیر ہوگا. یا پھر ایک پورے گروہ کو منتخب کر دیا جائے کہ یہ 5 بندے ہیں، 6 بندے ہیں، ان میں سے کسی کو تم جو مناسب ہو، اہل ہو، اس کو منتخب کر لینا. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. ابو بکر نے حضرت عمر کا نام لے کر منتخب کیا تھا کہ میرے بعد عمر خلیفہ ہوں گے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند لوگوں کے نام لے کر کہا تھا کہ ان میں سے کسی کو منتخب کر لینا. تو یا تو جماعت کا تعین کر دینا اور اس میں سے کسی ایک کے انتخاب کا حکم دینا، یا پھر اس کا نام لے کر کہہ دینا کہ فلاں بندہ میرے بعد میرا جانشین ہوگا. جیسے کہ ابو بکر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین نے اپنی شہادت کے قریب جب زخمی ہو گئے تو آپ نے جو ہے وہ باقی جو اشرا مبشرہ صحابہ کرام تھے ان کا نام لے کر فرمایا کہ ان میں سے کسی کو جو ہے تم خلیفہ منتخب کر لینا. تو یہ بھی طریقہ ہے. تیسرا طریقہ جو ہے، جو اکثر اس کے بعد خلافت کے بعد جو ہے وہ اکثر رہا، اور وہ ہے قوت و غلبے کی بنیاد پہ کسی ملک کی حکومت پہ قبضہ کر لینا.
زمام امور کو اپنے ہاتھ میں لے لینا اپنے قوت اور تلوار کے بل بوتے پہ، جیسا کہ عبد الملک بن مروان نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا کر ان کی جگہ پر خلیفہ بن گئے۔ حالانکہ حجاز کے لوگ جو ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر شریک خلیفہ تھے، لیکن کچھ دیر کے لیے رہے اور حجاز کے رہے۔ حجاز کے خلیفہ ان کو جو ہے وہ امت نے تسلیم کیا تھا، اور انہوں نے کچھ کام بھی کیے امت کی مصلحت کے لیے، اور ان کے بھائی حضرت مصعب بن زبیر رحمہ اللہ وہ عراق کے والی تھے، جن کو عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف سے شہید کروایا تھا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو بھی شہید کروایا تھا۔ حجاج بن یوسف نے ان کو شہید کیا تھا، واقعہ معروف سنتے رہتے ہیں آپ۔ لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد عبد الملک بن مروان حجاج بن یوسف کو امیر بنا دیا اور خود خلیفہ بن گیا۔ جب وہ عبد الملک بن مروان خلیفہ بن گئے تو تمام امت کے علماء نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور ان کی خلافت کو تسلیم کیا ہے۔ لہٰذا جب کوئی آدمی قوت اور غلبے کی بنیاد پر کسی ملک کا مکمل کنٹرول سنبھال لیتا ہے تو اس کے بعد اس کی مخالفت میں نکلنا، مظاہرے کرنا، توڑ پھوڑ کرنا یا شر بازی، شر انگیزی کرنا یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں۔ جیسے کہ میں اس پر علماء کا اتفاق بھی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں اور امام احمد بن حنبل کا قول بھی ذکر کرتا ہوں، اور یہ بالکل ایسے ہے جیسے گزشتہ دنوں میں ایک سوال بھی ہوا تھا کہ جی اگر کوئی مارشاء اللہ لگا دیتا ہے تو پھر کیا اس کی اطاعت ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے، یہ قوت و غلبے کی بنیاد پہ، اور اس کی مثالیں عبد الملک بن مروان کی مثال میں نے آپ کے سامنے دی، اور علماء امام مالک سے لے کر بڑے بڑے ائمہ اور علماء ان کی خلافت کو تسلیم کرتے تھے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور ان کو خلیفہ کہتے تھے، اور انہوں نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان نہیں کیا، ان کے خلاف خروج نہیں کیا، بلکہ ان کو پتا ہے کہ جب وہ قوت و غلبے کی بنیاد پہ پورے انہوں نے اقتدار کو سنبھال لیا ہے تو اب اس کی اطاعت ہوگی بس۔ باقی اگر اس نے غلط کیا ہے یا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دے، وہ اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح ممالک کے دور کے اندر، مصر کے اندر ممالک کے دور میں سیف الدین قطز، رکن الدین بیبرس، عز الدین ایبک، تو تاریخ میں اس کی مثالیں بہت ساری ملتی ہیں۔ جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ مصر کے اندر صلاح الدین ایوبی کے پوتے کے بعد، صلاح الدین ایوبی کا پوتا صالح اسماعیل تھا، صالح اسماعیل کے بعد جن لوگوں کو اس نے آزاد کیا تھا، غلاموں کو، اور لشکر کا بڑا سپہ سالار بنایا تھا، وہی باری باری ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے اور وہ حکومت سنبھال لیتے تھے۔ مثلا میں اگر آپ کو مثال دوں تو صالح اسماعیل جو صلاح الدین ایوبی کا پوتا تھا، اس کی وفات کے بعد اس کی بیوی، صالح اسماعیل جو صلاح الدین ایوبی کا پوتا ہے، اس کی بیوی شجرۃ الدر یہ عورت کا نام تھا مصر کے اندر، یہ 8 مہینے تک اس نے حکومت کی ہے۔ 8 مہینے تک جو شجرۃ الدر ہے، صلاح الدین ایوبی کے پوتے کی بیوی، اس نے حکومت کی ہے، اور یہ تاریخ میں پہلی حکمران تھی۔ اس وجہ سے جب مصریوں نے شجرۃ الدر کو صلاح الدین ایوبی کے پوتے کی جگہ پر اس کی وفات کے بعد اس کی بیوی کو جب حاکم بنایا، تو جو خلیفہ تھا اس وقت، عباسی خلیفہ بغداد میں، اس نے یہ خط لکھا تھا اہل مصر کو، اگر تمہارے پاس مرد ختم ہو گئے تو میں تمہارے پاس مرد بھیجتا ہوں یہاں سے، اگر تم نے اتنے دنوں کے اندر اندر اس کو معزول نہ کیا اور خلیفہ یا کوئی حاکم نیا نہ بنایا بادشاہ، تو میں یہاں سے تمہارے اوپر لشکر لے کر حملہ کرنے والا ہوں۔ تو مصریوں نے جب دیکھا کہ اب تو خلیفہ غصے میں آ گیا، تو انہوں نے پھر صلاح الدین ایوبی کے پوتے کی بیوی جو شجرۃ الدر تھی، جو 8 مہینے حکومت کر چکی تھی، اس نے پھر جو ممالک تھے، یعنی جن کو صلاح الدین ایوبی کے پوتے نے آزاد کیا تھا، لشکر میں بڑا سپہ سالار بنایا تھا، ان میں سے جو کمزور تھا اس سے شادی کر لی، تاکہ اس کے پیچھے اس کے کندھے پہ رکھ کے گن چلائے، اس سے شادی کر لی، اور وہ تھا عز الدین ایبک۔ عز الدین ایبک یہ غلام تھا، اس کو آزاد کیا گیا، آزاد ہونے کے بعد لشکر کا بڑا بن گیا، اور اس صالح اسماعیل جو مصر کا بادشاہ تھا، مصر اور کئی علاقوں کا، اس کی بیوی نے اس سے شادی کر لی، لہذا حکومت وہ کرتی تھی، نام اس کا چلتا تھا۔ اس کے بعد عز الدین ایبک نے اپنے ایک نائب، اپنے ایک ساتھی کو قتل کر دیا اس کے کہنے پر، اور اس کو سیف الدین قطز نے قتل کر دیا، یعنی اس نے شجر الدر نے
جب دیکھا پہلے شروع میں اس کی اطاعت کرتا تھا عز الدین ایبک کی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اب وہ یعنی خود مختار ہو گیا، اب اس عورت کی سنی نہیں جاتی، تو اس نے اس کو قتل کر دیا خود، جیسا کہ تاریخ کہتی ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا تھا سپہ سالار، اس سے نکاح کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کیا کہا آگے سے؟ اس نے کہا کہ میں بادشاہ تو مصر کی قبول کر لیتا ہوں، لیکن اگر تم اس وجہ سے مجھے بادشاہ بنانا چاہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں اور پھر حکومت کروں، یہ نہیں چلے گا۔ بہرحال مختلف روایات اس کے بارے میں۔ اس کے بعد پھر سیف الدین قطز جو ہے وہ مصر کا بادشاہ بنا، اور وہ بھی قوت کی بنیاد پہ غالب آ گیا، پہلا قتل ہو گیا اس کی جگہ پہ۔ اور عز الدین ایبک کو قتل کرنے کے بعد رکن الدین بیبرس مسلمانوں کا مصر کا بادشاہ بنا، اور رکن الدین بیبرس وہ سپہ سالار تھا جس نے سیف الدین قطز کی نگرانی میں حکومت میں تتاریوں کو شکست دی تھی مارکہ عین الجالوت کے اندر۔ اور مارکہ عین الجالوت جو ہے یہ تاریخی مارکہ ہے جس میں ہلاکو خان اور اس کے بیٹے کو شکست ہوئی تھی، تتاریوں کو شکست ہوئی تھی، جو بغداد تباہ کر چکے تھے، شام تباہ کر چکے تھے، مصر کی طرف جا رہے تھے کہ وہاں مارکہ عین الجالوت کے اندر اس کو شکست ہوئی، ہلاکو خان کا بیٹا مارا گیا اور کئی اس کے سپاہی مارے گئے، واپس چلا گیا۔ تو سیف الدین قطز کو قتل کرنے کے بعد رکن الدین بیبرس جو تھا، تاریخ میں اس کا نام ایک نام تھا، بہت بڑا بہادر تھا اور مسلمان، بہت بڑا غیور بھی تھا۔ آج اس کے نام پہ وہاں لائبریریز وغیرہ بھی موجود ہیں، مکتبات بھی موجود ہیں، شام کے اندر مدرسے بھی موجود ہیں۔ یہ جو رکن الدین بیبرس تھا، اس نے سیف الدین قطز کو قتل کر دیا اور اس کی جگہ پر حاکم بن گیا، حکمران بن گیا۔ لوگوں نے اس کی بیعت کی، بلکہ بہت بڑے بڑے ائمہ، ابن تیمیہ نے اس کی بیعت کی، کئی لوگوں نے اس کی بیعت کو، اس کی حاکمیت کو تسلیم کیا ہے۔ ابن ابی العز جو ہیں حنفی، کئی احناف علماء نے اس کو تسلیم کیا ہے، تو اس کو امیر المومنین کہتے تھے۔ جب وہ قوت غلبے کی بنیاد پہ حاکم بن جاتا تھا تو اس کو امیر المومنین کا لقب دیا جاتا تھا، اور علماء اس کی اطاعت کرتے تھے۔ اور اس کے بعد رکن الدین بیبرس کے بعد اس کا بیٹا بنا اس کا جانشین۔ اس کے بیٹے کے بعد جو اس کا یعنی رکن الدین بیبرس کے لشکر میں بڑا تھا سپہ سالار، سیف الدین قلاوون، جس کو اشرفی بھی کہتے تھے، الفی بھی کہتے تھے، وہ بن گیا۔ پھر حکومت رکن الدین بیبرس سے نکل کر سیف الدین قلاوون کی نسل کے اندر چلی گئی۔ سیف الدین قلاوون کی نسل کے اندر بھی تقریباً 100 سال تک جو ہے مصر کی حکومت رہی ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ دیگر خلافت عثمانیہ اور یہ دیگر ادھر ادھر کی چیزیں آ گئیں، لیکن اس سے پہلے ممالک کا دور تھا، اور ممالک کا دور تقریباً 200-300 سال تک چلتا ہے۔ علماء اس کو تسلیم کرتے تھے۔ تو اس کی مثالیں تاریخ میں موجود ہیں۔ اگر کوئی قوت و غلبے کی بنیاد پہ کسی اسلامی ریاست کا بڑا بن جاتا ہے اور اس کے کنٹرول کو مکمل سنبھال لیتا ہے یا اکثر کو سنبھال لیتا ہے، تو اس کی اطاعت کی جائے گی، اس کے خلاف خروج نہیں کیا جائے گا۔ اس پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مسلمانوں پر تلوار کے زور پر غالب آ گیا، حتیٰ کہ خلیفہ بن گیا اور اسے امیر المومنین کہا جانے لگا، تو کسی ایک کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا ہو، حلال نہیں کہ وہ ایک رات بھی اسے امام مانے بغیر گزارے۔ آپ تصور کریں، اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ ایک رات بھی اس شخص کو جو تلوار کے بل بوتے پر مسلمانوں کی زمام امور سنبھالنے والا ہے، اس کو خلیفہ یا امام مانے بغیر ایک رات بھی گزارنا جائز نہیں، یعنی لازم ہے کہ اس کو امام مان کے سوئے۔ یہ امام احمد بن حنبل کا قول ہے، اور یہ احکام سلطانیہ ابو یعلا کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر لکھتے ہیں، اور فقہا نے قوت و غلبہ کی بنیاد پر حاکم بننے والے شخص کی اطاعت کے وجوب پر اجماع کیا ہے۔ حاکم بننے والے شخص کی اطاعت کے وجوب پر اجماع کیا، اور اسی طرح اس کے ساتھ مل کر جہاد کرنے پر بھی اتفاق ہے، اور اس پر بھی کہ اس کی اطاعت اس کے خلاف خروج کرنے سے بہتر ہے۔ اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ ایسے شخص کی اطاعت اس کے خلاف نکلنے کے مقابلے میں بہتر ہے۔ اور انشاءاللہ یہ خروج کا مسئلہ ہم الگ پڑھیں گے کہ کن شرطوں کی بنیاد پہ خروج جائز ہے، اور پھر دیگر خلافت اور امامت سے متعلق احکام اور مسائل انشاءاللہ یہ آگے ساتھ ساتھ ہمارے چلتے رہیں گے۔ آج ہم فی الحال اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد